مجرد ہے، کسی مجرد کے لیے آپ کہیں کہ اس مجرد نے اس مسجد سے اس مسجد تک کا سفر کیا، یہ مکان کا تعین مجردات کے لیے نہیں ہے، یہ اس جسم کے لیے ہے کہ جس میں مادی خواص بھی تھے، جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا تھا، جو لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا تھا، اگرچہ وہ بھی عجب جسم تھا، جسم نظر آتا تھا اور جسم کا سایہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اور پھر وہی جملہ دہراؤں گا کہ پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ ہمارے جیسے تھے۔ بس اتنا ہی ہے کہ جسم نظر آتا تھا، یہ جسم ہماری ان آنکھوں سے نظر آتا تھا نا، جسم سفر کرتا تھا نا، آپ کے قدم مبارک زمین کو رونق بخشتے تھے نا، زینت بخشتے تھے نا، آپ زمین پہ سجدہ کرتے تھے نا، آپ رکوع و قیام کہاں کرتے تھے؟ زمین پہ کرتے تھے نا۔ تو آپ کا جسم تھا، اس جسم کے ساتھ آپ نے سفر کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ریفرنس جو اسپیس کا ریفرنس ہے اور جو ٹائم کا ریفرنس ہے، یہ جو مکان کا ریفرنس ہے، زمان کا ریفرنس ہے، یہ دلیل ہے عقلی کہ سفر، یہ سفر صرف روح کا سفر نہیں تھا، روح و جسم کا سفر تھا، مکمل وجود کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ اور دو حصوں میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ایک سیر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور ایک پھر عروج ہے مسجد اقصی سے مقام او ادنا تک، دونوں کا قرآن، یہاں سورہ بنی اسرائیل اور وہاں سورہ نجم، جہاں کہا گیا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ بس قبل اس کے کہ میری طاقت بالکل جواب دے جائے یا آپ کا مائک ساتھ چھوڑ دے، میں اپنی مجلس کو سمیٹ دوں، باقی رہ گیا سارا بیان معراج کا۔ یہ تینوں مجلسیں تمہید میں گزر گئیں۔ حضور مقام قاب قوسین تک پہنچے اور قاب قوسین سے بھی کچھ آگے پہنچے، اور اسی میں یہ جو میں اپنے خطبے میں ہمیشہ کہتا ہوں امام المرسلین، یہ یوں ہی عقیدت میں نہیں کہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اب کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کو حضرت موسیٰ سے افضل نہ کہیے۔ جی میں نے سنا ہے، سیرت کے جلسوں میں سنا ہے، ایک جلسے میں میں تھا اور ایک اور بزرگوار تھے، اب نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ آپ رسول کو جناب موسیٰ سے افضل نہ بتائیے، سب نبی اللہ کے برابر ہیں۔ تکذیب قرآن کی بھی حد ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ کہتے ہیں سب کو برابر کہیے۔ یہ سب کو برابر کہنے کا فلسفہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا ہے۔ سب کو برابر کہنے کا فلسفہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ حضور امام المرسلین ہیں۔ معراج کی روایات میں تمام اہل اسلام نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک وہ منزل آئی کہ جہاں تمام انبیاء جمع ہوئے اور صفیں لگی نماز کے لیے، اور جبرائیل آئے اور انہوں نے پیغمبر سے کہا آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ حضور نے نماز پڑھائی، اس لیے امام المرسلین ہیں۔ اور اللہ جب کسی کو آگے بڑھائے گا تو وہ ہمیشہ افضل کو آگے بڑھائے گا، مفضول کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہاں بھی جبرائیل کا نام آ گیا کہ جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے، تو کیا وہ سکھا رہے تھے نماز؟ وہ سکھا رہے تھے۔ یہ ادب بارگاہ الہی اور مقام تواضع مصطفیٰ ہے۔ جانتے ہیں نماز مجھی کو پڑھانی ہے، مگر خود سے آگے بڑھنا اخلاق پیغمبر کے خلاف ہے۔ صف میں بزرگ بھی تو ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ابراہیم جد پیغمبر ہیں،
تو یہ ان کا ادب ہے اور وہ اس کا حکم. نہیں ابراہیم پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ آگے بڑھیں. ابراہیم پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ آگے بڑھیں. پیغمبر نے نماز پڑھائی تو وہ ہوئے امام المرسلین. یوں ہی تھوڑی ہے کہ کسی کی نعت کا کہا ہوا مصرع ہے امام المرسلین. امام المرسلین ہیں اور اس سے آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. اب بہرحال قرآن کہتا ہے کہ مقام قاب قوسین تک پہنچے. یہ میں عرض کر چکا ہوں مکرر، اور شاید یہاں بھی پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا کہ قاب قوسین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. قوسین، قوس کہتے ہیں کمان کو، قوسین یعنی دو کمانیں. یہ دو کمانوں کی بات کیوں کی گئی اور کوئی تعبیر اختیار کیوں نہیں کی گئی؟ کوئی اور تعبیر اختیار کیوں نہیں کی گئی؟ یہاں پر ایک بڑی علمی بحث ہے، چونکہ ہے دنا فتدلا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سکھایا علمہ شدید القوا، شدید بڑی قوتوں والے نے سکھایا، پر ہیبت ہے وہ ذات جس نے سکھایا. فاستوا، اور اس کے بعد وہ استوا کے مقام پر ٹھہرا. اب یہ ایک گنگ سا فقرہ، کند سا فقرہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس استوا کے معنی وہاں سے تلاش کیجئے جہاں رب اکبر کے لیے دوسرے مقامات پر کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ علی العرش استوا، اللہ عرش پر استوا کی منزل میں ہے. علی العرش استوا، وہاں اس استوا کو سمجھیں تو یہ استوا بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کے بعد علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھا. اور جب افق اعلیٰ پر تھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، پھر نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا. یہاں دو فعل ہیں، دنا اور تدلا. سوال یہ ہے کہ دونوں فعلوں کا فاعل ایک ہے یا ایک فعل کا فاعل کوئی اور، دوسرے فعل کا فاعل کوئی اور؟ دنا کا فاعل کوئی اور، تدلا کا فاعل کوئی اور. یہ قول موجود ہے روایات میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. مفسرین نے نقل کیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تفسیر بالرائے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر ادھر سے بڑھے، اور کسی کو جب مہمان بلایا جاتا ہے تو استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قدم وہ آگے بڑھتا ہے تو بلانے والا دو قدم خود آگے بڑھتا ہے. دنا فتدلا. اور اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جہاں پروردگار نے کہا ہے کہ میرا بندہ اگر ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر کوئی تھوڑا سا میری طرف بڑھتا ہے تو میں بہت زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں دنا فتدلا، ادھر سے محمد بڑھا، ادھر سے رب نے استقبال کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ رب مکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، پاک ہے، منزہ ہے. اس کے باوجود ایک چیز، تصویر، ایک معاملے کی، ایک موقع کی تصویر لفظوں میں کھینچنی ہے. جب کوئی دو ملتے ہیں، کوئی کسی کا استقبال کرتا ہے تو ذرا اس کی گردن میں خم آتا ہے، ذرا اس کی پشت میں خم آتا ہے، دونوں قوس بن جاتے ہیں تو قربت حاصل ہوتی ہے. یہ ایک منظر نگاری ہے، قرآن نے منظر نگاری کی ہے. اس سے خدا کی جسمانیت لازم نہیں آتی، اس لیے کہ عرش پر استوا سے اس جسمانیت لازم نہیں آتی. اللہ کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے پھر بھی اس کی جسمانیت لازم نہیں آتی. اللہ کے پہلو کا قرآن میں تذکرہ ہے پھر بھی جسمانیت لازم نہیں آتی. اللہ کے چہرے کا تذکرہ ہے پھر بھی جسمانیت لازم نہیں آتی. جب اتنے اعضاء و جوارح کے تذکرے کے بعد جسمانیت لازم نہیں آتی